أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم انشاءاللہ رحیق المختوم کا سیشن نمبر 25 کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری تمام سننے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ لازمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی کرائیں۔ اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھی تو سمجھیں کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی نہیں پڑھا۔ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کا ایمان بہت بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے میری یہ آپ سے جو نا وہ درخواست ہے کہ آپ اس انشاءاللہ پڑھیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ تو آج ہم جو سیشن نمبر 25 ہے اس میں کعب بن اشرف کا قتل پڑھیں گے اور اس کے بارے میں مزید جو چیزیں ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیل سے روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کعب بن اشرف کا قتل یہودیوں میں یہ وہ شخص تھا جسے اسلام اور اہل اسلام سے نہایت سخت عداوت اور جلن تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی کھلم کھلا دعوت دیتا پھرتا تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ تئی کی شاخ بنو نبان سے تھا اور اس کی ماں قبیلہ بنی نذیر سے تھی۔ یہ بڑا مالدار اور سرمایہ دار تھا۔ عرب میں اس کے حسن و جمال کا شہرت تھی اور یہ ایک معروف شاعر بھی تھا اور اس کا قلعہ مدینے کے جنوب میں بنو نذیر کی آبادی کے پیچھے واقع تھا۔ اسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل کی پہلی خبر ملی تو بے ساختہ بول اٹھا، کیا واقعتاً ایسا ہوا ہے؟ یہ عرب کے اشراف اور لوگوں کے بادشاہ تھے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مار لیا تو روئے زمین کا شکم اس کی پشت سے بہتر ہے۔ اور جب اسے یقینی طور پر اس خبر کا علم ہو گیا تو اللہ کا یہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ہجو اور دشمنان اسلام کی مدح سرائی پر اتر آیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگا۔ اس سے بھی اس کے جذبات آسودہ نہ ہوئے تو سوار ہو کر قریش کے پاس پہنچا اور مطلب بن ابی وداع سے سہمی کا مہمان ہوا۔ پھر مشرکین کی غیرت بھڑکانے، ان کی آتش انتقام تیز کرنے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرنے کے لیے اشعار کہہ کر ان سرداران قریش کا نوحہ و ماتم شروع کر دیا، جنہیں میدان بدر میں قتل کیے جانے کے بعد کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ مکے میں اس کی موجودگی کے دوران ابو سفیان اور مشرکین نے اس سے دریافت کیا کہ ہمارا دین تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا، اور دونوں میں سے کون سا فریق زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ کعب بن اشرف نے کہا، تم لوگ اس سے زیادہ ہدایت یافتہ اور افضل ہو۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہیں۔ کعب بن اشرف یہ سب کچھ کر کے مدینہ واپس آیا تو یہاں آ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عورتوں کے بارے میں واہیات اشعار کہنے شروع کی اور اپنی زبان درازی اور بدگوئی کے ذریعے سخت اذیت پہنچائی۔ یہی حالات ہے جن سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون ہے جو اس کعب بن اشرف سے نمٹے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ہے۔ اس کے جواب میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، عباد بن بشر رضی اللہ عنہ، ابو نائلہ رضی اللہ عنہ جن کا نام سلکان بن سلامہ تھا جو کعب کے رضائی بھائی تھے، حارث بن اوس رضی اللہ عنہ اور ابو عبس رضی اللہ عنہ بن جبر نے اپنی خدمات پیش کی۔ اسی مختصر سی کمپنی کے کمانڈر محمد بن مسلمہ تھے۔ کعب بن اشرف کے قتل کے بارے میں روایات کا حاصل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کعب بن اشرف سے کون نمٹے گا کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ہے، تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا تو آپ مجھے کچھ کہنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کعب بن اشرف کے پاس تشریف لے گئے اور بولے، اس شخص نے
اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، ہم سے صدقہ طلب کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال رکھا ہے۔ کعب نے کہا واللہ ابھی تم لوگ اور بھی اکتا جاؤ گے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اب جب کہ ہم اس کے پیروکار بن ہی چکے ہیں تو مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں جب تک یہ نہ دیکھ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اچھا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک وثق یا 2 وثق غلہ دے دیں۔ کعب نے کہا میرے پاس کچھ رہن رکھو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کون سی چیز پسند کریں گے؟ کعب نے کہا اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا بلا ہم اپنی عورتیں آپ کے پاس کیسے رہن رکھ دیں جبکہ آپ عرب کے سب سے خوبصورت انسان ہیں؟ اس نے کہا پھر اپنے بیٹوں کو ہی رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اپنے بیٹوں کو کیسے رہن رکھ دیں؟ اگر ایسا ہو گیا تو انہیں گالی دی جائے گی کہ یہ ایک وثق یا 2 وثق کے بدلے رہن رکھا گیا تھا، یہ ہمارے لیے آر کی بات ہے، البتہ ہم آپ کے پاس ہتھیار رہن رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں میں طے ہو گیا محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ہتھیار لے کر اس کے پاس آئیں گے۔ ادھر ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح کا اقدام کیا، یعنی کعب بن اشرف کے پاس آئے، کچھ دیر ادھر ادھر کے اشعار سناتے رہے، پھر بولے بھئی ابن اشرف میں ایک ضرورت سے آیا ہوں، اسے ذکر کرنا چاہتا ہوں لیکن اسے آپ ذرا صیغہ راز ہی میں رکھیں گے۔ کعب نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے کہا بھئی اس شخص اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا کہ آمن تو ہمارے لیے آزمائش بن گیا، سارا عرب ہمارا دشمن ہو گیا، سب نے ہمارے خلاف اتحاد کر لیا ہے، ہماری رائے ہیں جو بند ہو گئی ہیں، اہل و عیال برباد ہو رہے ہیں، جانوں پر بن آئی ہے، ہم اور ہمارے بال بچے مشقتوں سے چور چور ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بھی کچھ اسی ڈنگ کی گفتگو کی جیسی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ دوران گفتگو ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ میرے کچھ رفقا ہیں جن کے خیالات بھی بالکل میرے ہی جیسے ہیں، میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، آپ ان کے ہاتھ میں کچھ بیچیں اور ان پر احسان کریں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ابو نائلہ رضی اللہ عنہ اپنی گفتگو کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب رہے کیونکہ اس گفتگو کے بعد ہتھیار اور رفقا سمیت ان دونوں کی آمد پر کعب بن اشرف چونک نہیں سکتا تھا۔ اس ابتدائی مرحلے کو مکمل کر لینے کے بعد 14 ربیع الاول سن 3 ہجری کی چاندنی رات کو یہ مختصر سا دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع غرقد تک ان کی مشائیت فرمائی، پھر فرمایا اللہ کا نام لے کر جاؤ، اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پلٹ آئے اور نماز و مناجات میں مشغول ہو گئے۔ ادھر یہ دستہ کعب بن اشرف کے قلعے کے دامن میں پہنچا تو اسے ابو نائلہ رضی اللہ نے قدرے زور سے آواز دی۔ آواز سن کر وہ ان کے پاس آنے کے لیے اٹھا تو اس کی بیوی نے جو ابھی نئی نویلی دلہن تھی کہا اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ میں ایسی آواز سن رہی ہوں جسے گویا خون ٹپک رہا ہے۔ کعب نے کہا یہ تو میرا بھائی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ میرا دودھ کا ذاتی ابو نائلہ رضی اللہ عنہ ہے۔ کریم آدمی کو اگر نیزے کی مار کی طرف بلایا جائے تو اس پکار پر بھی وہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ باہر گیا، خوشبو میں بسا ہوا تھا اور سر سے خوشبو کی لہریں پھوٹ رہی تھیں۔ ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب وہ آ جائے گا تو میں اس کے بال پکڑ کر سونگوں گا، جب تم دیکھنا کہ میں نے اس کا سر پکڑ کر اسے قابو میں کر لیا ہے تو اس پر بر پڑنا اور اسے مار ڈالنا۔ چنانچہ جب کعب آیا تو کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں، پھر ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابن اشرف کیوں نہ شیب عجوز تک چلیں، ذرا آج رات باتیں کی جائیں۔ اس نے کہا کہ تم چاہتے ہو تو چلتے ہیں۔ اس پر سب لوگ چل پڑے۔ اس ثنائے راہ میں ابو نائلہ رضی اللہ عنہ کہا آج جیسی عمدہ خوشبو تو میں نے کبھی دیکھی نہیں۔ یہ سن کر کعب کا سینہ فخر سے تن گیا، کہنے لگا میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبو والی عورت ہے۔ ابو نائلہ رضی اللہ عنہ کہا اجازت ہو تو ذرا آپ کا سر سونگ لوں؟ وہ بولا ہاں ہاں۔ ابو نائلہ نے اس کے سر میں اپنا ہاتھ ڈالا، پھر خود بھی سونگا اور ساتھیوں کو بھی سونگایا۔ کچھ اور چلے تو ابو نائلہ رضی اللہ عنہ کہا بھئی ایک بار اور؟ کعب نے کہا ہاں ہاں۔ ابو نائلہ نے پھر وہی حرکت کی یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ اور چلے تو ابو نائلہ نے رضی اللہ عنہ نے پھر کہا کہ بھئی ایک بار اور؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کی بار ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے اس کے سر میں ہاتھ ڈال کر ذرا اچھی طرح پکڑ لیا تو بولے لے لو اللہ کے اس دشمن کو۔ اتنے میں اس پر کئی تلواریں پڑی لیکن کچھ کام نہ دے سکی۔ یہ دیکھ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے جٹ اپنی کدال لی اور اس کے پیڑوں پر لگا کر چڑھ بیٹھے۔ کدال آر پار ہوگی اور اللہ کا یہ دشمن وہیں ڈیر ہو گیا۔ حملے کے دوران اس نے اتنی زبردست چیخ لگائی تھی کہ اگر گرد و پیش میں ہلچل مچ گئی اور کوئی ایسا قلعہ باقی نہ بچا تھا جس پر آگ روشن نہ کی گئی ہو، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔
کارروائی کے دوران حضرت حارث بن اوس کو بعض ساتھیوں کی تلوار کی نوک لگ گئی تھی جس سے وہ زخمی ہو گئے تھے اور ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ چنانچہ واپسی میں جب یہ دستہ رائے حریز پر پہنچا تو دیکھا کہ حارث رضی اللہ ساتھ نہیں ہے، اس لیے سب لوگ وہیں رکے۔ تھوڑی دیر بعد حارث بھی ان کے نشانات قدم دیکھتے ہوئے آن پہنچے۔ وہاں سے لوگوں نے انہیں اٹھا لیا اور بقیع غرقد پہنچ کر اس زور کا نعرہ لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنائی پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان لوگوں نے اسے مار لیا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ اکبر کہا۔ پھر جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چہرے کامیاب رہے۔ ان لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ ہی اس طاغوت کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل پر اللہ کی حمد و ثنا کی اور حارث کے زخم پر لعاب دین گیا جس سے وہ شفا یاب ہو گئے اور آئندہ کبھی تکلیف نہ آئی۔ ادھر یہود کو جب اپنے طاغوت کعب بن اشرف کے قتل کا علم ہوا تو ان کے ہٹ درم اور ضدی دلوں میں رعب کی لہر دوڑ گئی۔ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ محسوس کر لیں گے کہ امن و امان کے ساتھ کھیلنے والوں، ہنگامے اور اضطرابات برپا کرنے والوں اور عہد و پیمان کا احترام نہ کرنے والوں پر نصیحت کارگر نہیں ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت کے استعمال سے بھی گریز نہ کریں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنے اس طاغوت کے قتل پر چوں نہ کیا بلکہ ایک دم سادے پڑے رہے، افائے عہد کا مظاہرہ کیا اور ہمت ہار بیٹھے، یعنی سانپ تیزی کے ساتھ اپنی بلوں میں جا گھسے۔ اس طرح ایک مدت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیرون مدینہ سے پیش آنے والے متوقع خطرات کا سامنا کرنے کے لیے فارغ ہو گئے اور مسلمان ان بہت سی اندرونی مشکلات کے بارے گراں سے سبکدوش ہو گئے جن کا اندیشہ انہیں محسوس ہو رہا تھا اور جن کی بو وقتاً فوقتاً سونگتے رہتے تھے۔ غزوہ بحران یہ ایک بڑی فوجی اطلاعیہ گردی تھی جس کی تعداد 300 تھی۔ اس فوج کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاخر 3 ہجری میں بحران نامی ایک علاقے کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ یہ حجاز کے اندر کے اطراف میں ایک معدنیاتی مقام ہے اور ربیع الاخر اور جمادی الاولیٰ کے 2 مہینے وہیں قیام فرما رہے۔ اس کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے، کسی قسم کی لڑائی سے سابقہ پیش نہ آیا۔ سریہ زید بن حارثہ جنگ احد سے پہلے مسلمانوں کی یہ آخری اور کامیاب ترین مہم تھی جو جمادی الاخر سن 3 ہجری میں پیش آئی۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ قریش جنگ بدر کے بعد سے قلق اور اضطراب میں مبتلا تو تھے ہی، مگر جب گرمی کا موسم آ گیا اور ملک شام کے تجارتی سفر کا وقت آن پہنچا تو انہیں ایک اور فکر دامن گیر ہوئی۔ اس کی وضاحت نے جسے قریش کی طرف سے اس سال ملک شام جانے والے تجارتی قافلے کا امیر کارواں منتخب کیا۔ قریش سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے تجارتی شاہراہ ہمارے لیے پرصعوبت بنا دی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس کے ساتھیوں سے کیسے نپٹیں۔ وہ ساحل چھوڑ کر ہٹتے ہی نہیں اور باشندگان ساحل نے ان سے مصالحت کر لی ہے، عام لوگ بھی انہی کے ساتھ ہو گئے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں۔ اگر ہم گھروں میں ہی بیٹھ رہے ہیں تو اپنا اصل مال بھی کھا جائیں گے اور کچھ باقی نہ بچے گا، کیونکہ مکے میں ہماری زندگی کا دار و مدار اس پر ہے کہ گرمی میں شام اور جاڑے میں حبشہ سے تجارت کریں۔ صفوان کے اس سوال کے بعد اس موضوع پر غور و خوض شروع ہو گیا۔ آخر اسود بن عبد المطلب نے صفوان سے کہا تم ساحل کا راستہ چھوڑ کر عراق کے راستے سفر کرو۔ واضح ہے کہ یہ راستہ بہت لمبا ہے، نجد سے ہو کر شام جاتا ہے اور مدینہ کے مشرق میں خاصے فاصلے سے گزرتا ہے۔ قریش اس راستے سے بالکل ناواقف تھے، اس لیے اسود بن عبد المطلب نے صفوان کو مشورہ دیا کہ وہ فرات بن حیان کو جو قبیلہ بکر بن وائل سے تعلق رکھتا ہے راستہ بتانے کے لیے رہنما رکھ لے، وہ اس سفر میں اس کی رہنمائی کر دے گا۔ اس انتظام کے بعد قریش کا کارواں صفوان بن امیہ کی قیادت میں نئے راستے سے روانہ ہوا، مگر اس کارواں اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی خبر مدینہ پہنچ گئی۔ ہوا یہ کہ سلیط بن نعمان جو مسلمان رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، نعیم بن مسعود کے ساتھ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بادہ نوشی کی ایک مجلس میں جمع ہوئے۔ یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جب نعیم پر نشے کا غلبہ ہوا تو انہوں نے قافلے اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی تفصیل بیان کر ڈالی۔ سلیط رضی اللہ عنہ پوری برق رفتاری کے ساتھ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور ساری تفصیل کہہ سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حملے کی تیاری کی اور 100 سواروں کا ایک رسالہ حضرت زید بن حارثہ کلبی رضی اللہ عنہ کی کمان میں دے کر روانہ کر دیا۔
حضرت زید رضی اللہ عنہ نے نہایت تیزی سے راستہ طے کیا اور ابھی قریش کا قافلہ بالکل بے خبری کے عالم میں کردہ نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالنے کے لیے اتر رہا تھا کہ اسے جا لیا اور اچانک یلغار کر کے پورے قافلے پر قبضہ کر لیا۔ صفوان بن امیہ اور دیگر محافظین کارواں کو بھاگنے کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آیا۔ مسلمانوں نے کیفرے کے رہنما فرات بن حیان کو اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ ظروف اور چاندی کی بہت بڑی مقدار جو قافلے کے پاس تھی اور جس کا اندازہ 1 لاکھ درہم تھا بطور غنیمت ہاتھ آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس کا نکال کر مال غنیمت رسالے کے افراد پر تقسیم کر دیا اور فرات بن حیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ بدر کے بعد قریش کے لیے یہ سب سے علم انگیز واقعہ تھا جس سے ان کے قلق اور اضطراب اور غم و الم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب ان کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو اپنا کبر و غرور چھوڑ کر مسلمانوں سے صلح کر لیں یا پھر بھرپور جنگ کر کے اپنی عزت رفتہ اور مجد گزشتہ کو واپس لائیں اور مسلمانوں کی قوت کو اس طرح توڑ دیں کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں۔ قریش مکہ نے اسی دوسرے راستے کا انتخاب کیا، چنانچہ اس واقعے کے بعد قریش کا جوش انتقام کچھ اور بڑھ گیا اور اس نے مسلمانوں سے ٹکر لینے اور ان کے دیار میں گھس کر ان پر حملہ کرنے کے لیے بھرپور تیاری شروع کر دی۔ اسی طرح پچھلے واقعات کے علاوہ یہ واقعہ بھی مارکہ احد کا خاص حامل ہے۔ یہ ہمارا انشاءاللہ سیشن نمبر 25 کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری تمام بھائیوں سے ریکویسٹ وہی ہے جس طرح پہلے سے کی ہے کہ سیرت کو لازمی پڑھیں۔ ہم نے آڈیو کلپس بنا دی ہیں 30-30 منٹ۔ اگر آپ سفر میں ہیں، آتے جاتے ہیں، کسی جگہ پہ آپ کے پاس ٹائم ہے، کتاب میں اثر نہیں ہے، تو آپ اس کو لازمی سنتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے پڑھا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی، کمی بیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عمل لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بن سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برے لوگوں کے شر سے، شیطان کے شر سے اور فتنوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالصتاً پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہود و نصارہ کی سازشوں اور خرافات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔